الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه مسجد شہداء کے نمازیوں نے ستائیس راتوں میں نماز تراویح میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو سنا، اللہ اپنی رحمت سے حافظ صاحب کا سنانا اور یہاں کے نمازیوں کا قرآن سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اپنی کوتاہیوں، غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے جو قرآن سننے کا حق ہے وہ
ہم سے ادا نہیں ہوا۔ ہم نے آپ نے نیک لوگوں کی ایک نقل اتاری ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، انہیں کوئی علم نہیں کہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، اسے چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سروں پہ رکھو۔ بس آپ نے قرآن کا حق ادا کر دی۔ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں یا میڈیکل کے طلبہ ہوں، 4 سال تک میڈیکل کا طالب علم نصاب کی کتابوں کو چومتا رہے، آنکھوں سے لگاتا رہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کیا صرف قرآن کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، آپ نے قرآن کا حق ادا کر دی؟ کسی ملک میں جب قرآن کی توہین ہوتی ہے، کوئی ظالم آدمی اسے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، تو ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا احتجاج کیا ہوتا ہے؟ قومی املاک کو نقصان پہنچاؤ، ٹریفک اشارے توڑ دو، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دو۔ ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہمارے ٹیکسوں کی وجہ سے بنتا ہے اور ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان مطمئن ہے کہ میں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور میں نے قرآن کے ساتھ محبت کا ثبوت دی۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیے ہیں؟ آپ کا سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے آپ نے؟
کہ آپ نے نئی دکان بنائی، ایک فیکٹری لگائی، ایک کاروبار شروع کیا، تو آپ کسی مدرسے سے طالب علم لے آئے کہ آج آغاز ہے میرے کاروبار کا، طالب علم قرآن کا ختم کر دیں۔ میری بات غور سے سننی ہے اور سمجھنی بھی ہے۔ وہ طالب علم جب قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو، ورنہ ہم نے طالب علمی گزاری ہے، اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لاہور کے لوگوں بولو، اس قرآن میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے کہ پورا تولو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہے قرآن میں؟ پورا ماپو ہے قرآن میں۔ جب وہ ختم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت کہ جھوٹ نہ بولو، سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ طالب علم یہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں اور فیکٹری کا مالک اور دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں، برکت کے لیے پڑھ دو قرآن، میں نے سود چھوڑنا۔ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ غیر مسلموں کو تو چھوڑو کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں نے، آپ نے، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ یہ صرف برکت کی کتاب ہے، ختموں والی کتاب ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کئی جو ذرا دیندار قسم کی ہوتی ہیں، وہ سالانہ ختم اپنی کوٹھی میں، مکان میں رواج ہے کہ طالب علم بلاؤ، ایک ختم کروائیں، قرآن پڑھا لیں۔ جب طالب علم اس کوٹھی میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آیت نہیں پڑھتے قل یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے کہ اگر ضرورت کے وقت باہر نکلنا ہو تو اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر۔ یہ آیت نہیں پڑھتے وہ؟ اس کوٹھی میں جو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی برکت کے لیے ختم پڑھوا رہی ہے، اس میں یہ آیتیں نہیں پڑھتے طالب علم، لیکن میری ماں، میری بہن مطمئن ہے، وہ طالب علموں سے کہتی ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پردہ کرنا۔ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے تمسخر اڑایا، آپ نے اس کا مذاق اڑایا، پردے کا آپ نے مذاق اڑایا۔ آپ نے کہا یہ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے، مولوی نہیں، رب کا قرآن پردہ کروانا چاہتا ہے۔ ایک آیت میں پیش کروں، آپ حیران ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اللہ اکبر، کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ ایک منٹ کے لیے توجہ کیجیے، اور خاص کر کے میرے وہ بھائی، میرے وہ بیٹے اور میرے وہ بزرگ خاص کر کے توجہ کریں جو بڑے آرام سے ایک بات کہہ دیا کرتے ہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ وہ میری اس بات پہ غور کریں، اللہ تعالی میرے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو،
میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی شے مانگنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے میرے لفظوں پہ غور کریں، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ آپ کریں گے، خود آپ ترجمہ کریں گے، پڑھوں گا میں عربی کی وہ لفظ۔ میرے نبی کے صحابہ، تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سامنے آ کر نہیں مانگنی۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب۔ یہ حجاب کا کیا معنی ہے؟ ہوں بالکل بول دے نہیں تسی، یہ مولوی کروانا چاہتا ہے، مولوی کہہ رہا ہے تم نے میرے نبی کی بیویوں کے سامنے آ کے بات نہیں کرنی، بلکہ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے کرنی ہے۔ یہاں جو میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں میں قید ہو جاتا ہوں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، تو میں صرف ہاتھ اوپر نہیں لے جاتا، کبھی کبھی نیچے بھی لے جاتا ہوں تو مجھے انہوں نے قید کر دیا ہے، تو وہ چلو گزارا کرتے ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو؟ آپ کہہ دیتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہے؟ یہ ان لوگوں کو حکم ہو رہا ہے جن کے متعلق قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پہ فرمایا اولئک ھم المتقون۔ وہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ہم نے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی ہٹا دیا، کفر کو بھی اور فسوق کو بھی اور نافرمانیوں کو بھی دور کر دی۔ ان کو کہا جا رہا ہے جناب، یہ کہنا آسان ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل حضرت بلال سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ میرے اور آپ کے دل صحابہ سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ اور جن سے بات کرنی ہے وہ کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں۔ ماؤں سے بات کرنی ہے، ماؤں سے۔ سامنے جو عورتیں ہیں نا وہ آپ کی اور میری ماؤں جیسی نہیں ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان سے جن سے بات کرنی ہے وہ عورتیں ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ جس سے جبریل کے سلام آئے، جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترے، تم نے اس سے بات کرنی ہے، سامنے آ کر نہیں کرنی۔ من ورائے حجاب۔ ماننا آپ نے ہے یا نہیں ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ہماری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے بارے میں عرش والا بڑا غیرت مند ہے، خدا گواہ ہے بڑا غیرت مند ہے۔ مومن کی ماں بہن بیٹی اس کی طرف کوئی میلی کیوں جی؟ یہ اخلاق، دین اسلام اخلاق کا دین ہے، دین اسلام اخلاق کا دین ہے۔ یہاں مسکرا کے بات کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کوئی سختی کرے تو جواب میں نرمی کرو، کوئی برائی کرے تو جواب میں اچھائی کیا کرو۔ یہ تو اخلاق کا دین ہے، بد اخلاقی نہیں، درست لہجہ نہیں، تند اور تلخ لہجہ نہیں، پیار بھرا لہجہ۔ لیکن ایک موقع پر یہی اخلاق والا دین میری ماں بہن بیٹی کو کہتا ہے آج اخلاق نہیں وکھانے،
تھوڑی جہی بد اخلاق ہو جا. کب؟ جب دروازے پہ آئے تیرے خامد کا دوست، جب دروازے پہ آئے تیرے بھائی کا دوست، وہ دستک دے اور تو جا کے پوچھے کہ کون، اور وہ اپنا نام بتائے اور تجھے پتا چلے یہ میرے بھائی کا دوست ہے، میرے خامد کا دوست ہے. یہاں نرم لہجے سے بات نہیں کرنی. خامد گھر پہ نہیں ہے، بھائی گھر پہ نہیں ہے، تو یہاں نرم لہجے سے بات نہیں کرنی کہ اس کے دل میں کوئی حرام زدگی پیدا. یہاں سخت لہجہ استعمال کرنا ہے. یہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی. نہ، یہاں تھوڑی سی بد اخلاق ہو جا. وہ گھر پہ نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ میں دس کے جاندہ، مجھے بتا کے جاتا ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ ایسے بول، ایسے بول. شام کے ٹائم تیرے خامند کو ملے وہ دوست تو وہ کہے اے بیوی رکھی ہوئی ہے کہ ڈین پالی ہوئی ہے. بد اخلاق ہو جا. عرش کا مالک میری ماں بہن بیٹی کی عزتوں کے معاملے میں کتنا غیرت مند. تم نے ماننی نہیں، بات ماننی نہیں ہے آپ نے، مجھے پتہ ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، سنیں تو صحیح نا. جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے. میں کیوں غلط بیانی کروں؟ وہ دیندار لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کوئی علماء ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں نہیں ہیں. کوئی ہوگا ہزاروں میں ایک دو جس کے گھر شرعی پردہ ہے. اگر میری ماں بہن بیٹی وہ پردہ کرے جو شریعت کو مطلوب ہے، پورے ملک کے اندر زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، ایک کیس بھی زنا کا نہیں ہو سکتا. پہلے راستہ آپ کھولتے ہیں اور پھر جب زنا کے راستے کھل جاتے ہیں تو پھر آپ روتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں 7 سال کی زینب تھی اور 9 سال کی زینب تھی، اس کی عزت لوٹی گئی اور اس کی عزت لوٹی گئی. لیکن اس کا راستہ کس نے کھولا ہے؟ اس کا راستہ بھی تو آپ نے کھولا ہے. ہمارے جو چینل ہیں، کیا ان چینلوں پر ہماری 7 اور 9 سال کی بچیوں کو نچوایا نہیں جاتا؟ راستہ آپ کھولیں گے تو پھر اسے بھگتیں گے بھی صحیح. کوئی یہ کرونا ہے، کرونا ہو سکتا ہے کافروں کے لیے عذاب ہو، ہمارے لیے آزمائش ہو، لیکن شکل تو عذاب کی اختیار کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے. خوف ہے، وہ جو قرآن نے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا دے کر؟ خوف دے کر. آپ یقین کریں ہمارے ملک میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو کہتے کرونا شرونا کو نہیں، بس یہ فراڈ ہے. وچوں وہ بھی ڈرے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ بالکل مطمئن ہے. نہ، کوئی کرونا کا مریض ہو اس کو کہو بھائی دے سلام اس نو، کرونا شرونا کوئی نہیں نا، چل جا اس دی تیمارداری کر. اندر سے وہ بھی ڈرے ہوئے. ایسا خوف ہے. ہم ایک عذاب کی لپیٹ میں. یار یہ میں تو تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی. عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری اکثریت جو ہے معاشرے کے لوگوں کی، انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، اسی لیے فرقہ واریت کا شکار ہو رہے ہیں. وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں دیوبندیوں کی مانیں،
یا بریلویوں کی مانے، شیعوں کی مانے یا سنیوں کی مانے، اس مولوی کی مانے یا ہم تو جاہل ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ گرامر جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ میں آپ یہ بہانہ بنائے نا بھی ہمارا کوئی قصور نہیں، میں مان لوں گا، میں مان لوں گا، قاضی صاحب بھی مان لیں گے، مان لیں گے، لیکن خدا گواہ ہے کل قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے آپ نے یہ بہانہ بنایا نا، اللہ کو نہیں مننا۔ مت کہ آپ کے ذہن میں ہو ہم قیامت کے دن کہیں گے مولا میں تاجر تھا، میں سیلز مین تھا، میں مزدور تھا، مجھے تو مولویوں نے تباہ کیا، کوئی مولوی کچھ کہتا تھا، کوئی مولوی کچھ کہتا تھا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تا بھیجنا جنت اچ تے جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، اور مجھے میں جاہل تھا، میں قرآن حدیث نہیں جانتا تھا، مجھے جنت میں بھیج۔ اللہ جواب میں کہے گے آ نا، میں جنت بنائی جہلاں واسطے، تو جاہل تھا نا، جنت ہم نے جاہلوں کے لیے بنائی۔ اللہ نہیں کہیں گے، اللہ کہیں گے جس معاشرے میں رہتا تھا اس میں دودھ خالص ملتا تھا؟ نہیں، مرچیں نہیں، چائے کی پتی، یہ تھوڑی گل آئی تو تسی بول دے ہی نہیں یار، چائے کی پتی نہیں، شہد، گھی، مکھن، دوائیاں۔ تجھے یہ غلط فہمی کب سے ہو گئی کہ دین خالص ملے گا، خالص ملے گا؟ پھر دودھ خالص نہیں ملتا تھا تو دودھ پینا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں مولا، مجبوعے تھے بننی، مرچیں اپنے سامنے پسوائی تھیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو قرآن بھیجا تھا تو نے اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تھا؟ پڑھتا نا قرآن، اس وقت اللہ کو کہنا ساڈے کول تے سر کھرکن دا ویل کوئی نہیں، مولا ساڈے کول تے مرن جوگا ویلا بھی کوئی نہیں سی، ہم قرآن کیسے پڑھتے؟ یہ اللہ کو کہنا قیامت کے دن۔ میں مختصر سے وقت میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، حضرت قاضی صاحب بھی قرآن کے طالب علم ہیں، اور ہماری جماعت کے تمام علماء ہی قرآن کے طالب علم۔ ہم نے قرآن سرسری طور پہ نہیں پڑھا، ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے، سبکن پڑھا ہے، اور پھر ہم نے قرآن سبکن پڑھایا بھی ہے۔ 27 سال تو مجھے بھی ہو گئے، ہر سال شعبان رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، سارے قرآن کے مضامین میرے سامنے ہیں۔ میں شہداء مسجد میں ہوں، میں ایسی جگہ پہ نہیں ہوں کہ جہاں مجھے الف سے شروع کرنی پڑے گی بات، یا با تا سے بات شروع کرنے پڑے گی، مجھے صرف اشارے کرنے پڑیں گے۔ شہداء مسجد کے جو نمازی ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہر جمعے پہ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی 30 پاروں میں اور قرآن پاک کی 114 سورتوں میں اور قرآن پاک کی 6600 سے زیادہ آیات میں آپ یقین کریں سب سے زیادہ جس مسئلے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ مسئلہ توحید ہے، سب سے زیادہ اس مسئلے کو بیان کیا۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ مسئلہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، غائبانہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، باقی سارے مانگت ہیں، داتا صرف وہی ہے، صرف وہی، داتا صرف وہی۔ یا ایھا الناس، الناس کا الف لام استغراقی ہے۔ یہاں کوئی عربی جاننے والا نوجوان بیٹھا ہے، بولے کیا میں نے یا ایھا الناس کا؟
یا ایھا الناس کا معنی ہے او مریدو، او مقتدیو، او امتیو، او گناہگارو، یہی معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی کسی دلیل سے الناس میں سے نبیوں ولیوں کو باہر نکال کے دکھائے، اس میں جرت ہے تو دکھائے، علمی میدان میں آئے، سامنے آئے علمی میدان میں، وہ کہے اس الناس میں نبی ولی پیر فقیر نیک بندے اس میں شامل نہیں ہیں، دے کوئی دلیل اس کی۔ الناس کا الف لام استغراق کا ہے، اس میں نوری ناری خاکی جن انسان پیر فقیر مرید نبی ولی امتی سارے اس میں شامل ہیں، سارے، آپ تشریف رکھیں بیٹھ کے، سارے اس میں شامل ہیں۔ لاہور کے لوگوں کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کسی کی توہین مقصود نہیں، خدا اس سے بچائے۔ کوئی نیا میرا بھائی یہاں آیا بیٹھا ہے، کوئی ہمارا بیٹا بھائی بزرگ یہاں آیا ہے، خدا کے لیے اس ترجمے پہ غور کرے، اللہ کے لیے ترجمے پہ غور کرے۔ سورت فاتر ہے، 22واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 14-15 ہے۔ جاؤ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لو، بریلوی عالم ہے، دیوبندی عالم ہے، شیعہ عالم ہے، حدیث عالم ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھاؤ۔ میں معنی کرنے لگا ہوں، ہر عالم یہی معنی کرے گا، آپ بھی کریں گے، میں آپ سے معنی کرواؤں گا۔ یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا، نا فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے کاروبار میں برکتیں دینے والا۔ کرو معنی فقراء کا، قرآن ہے اللہ کا۔ خدا تمہیں وارث شاہ کی ہیر سے تمہاری جان چھڑا دی، اور اللہ سیف الملوک سے تمہاری جان چھڑا۔ سیف الملوک گا گا کے لوگوں کو سناتے رہتے ہو، وارث شاہ کی ہیر اللہ نے ہماری قسمت میں کی ہے، قرآن کی تفسیر وہ ہماری قسمت میں اللہ نے کی ہے۔ معنی آپ کریں، کسی کو اختلاف ہے تو وہ کہے نہیں جی فقراء کا یہ معنی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اور میری بات سنو شہداء مسجد کے نمازیوں، جب توحید بیان ہوتی ہے تو اللہ آسمان میں فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کرتے ہیں، تو پھر بولو نا یار، تم بھی رب کی نگاہوں میں ہو، رب خوش ہوگا۔ مواعظ لوگ میری توحید سن کے چہرے جگمگا اٹھے ہیں۔ یا ایھا الناس، اور کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب گدا ہو، تم سب مانگت ہو، تم سب جھولیاں پھیلانے والے ہو۔ واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، بے پرواہ اور داتا اور دینے والا وہ کون ہے؟ قائی صاحب تقریر لگاتار کرتے ہیں جمعے پہ تسلسل کے ساتھ، میری عادت بھی یہی ہے۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں نے چیز اور بیان کرنی ہے، لیکن میں ایک تھوڑی سی راہ دکھا کے جا رہا ہوں۔ قائی صاحب اس کو بڑھا لیں، اس کو آگے کئی جمعوں پہ چلا لیں، تو ان کے لیے ایک
راستہ نکل آئے گا۔ میں معمولی آدمی ہوں، کم علم کم فہم آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا۔ اللہ کہتی ہیں سب میرے دروازے کے مانگت ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب مانگت ہو، تم سب گدا ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب جھولیاں پھیلانے والے ہو۔ یہ اعتبار نہیں آندا تا اپنے باب آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا تا حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا حضرت ایوب نو بیماری دے اندر ویکھو، جو اعتبار نہیں آتا تو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو بیٹا مانگتے ہوئے دیکھو، بیٹا مانگتے ہوئے۔ 120 سال عمر ہے، بیوی بانج ہے، بیوی کی عمر 99 سال، اللہ اکبر۔ 99 سال کی عورت تو ویسے بچہ نہیں جنتی، اور بانج عورت تو جوانی میں نہیں جنتی۔ 99 سال عمر ہو، اوپر سے بانج ہو، ان کی عمر 120 سال ہو۔ خدا کے لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، 16واں پارہ ہے سورت مریم ہے، سورت مریم شروع ہو رہی ہے، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے، اللہ کے لیے، نہ قاضی صاحب کی مانیے، نہ بندیالوی کی مانیے، نہ کسی اور عالم کی مانیے، رب کے قرآن کی مانیے، پڑھو تو صحیح یار۔ جائیے جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے وہی ترجمہ اٹھا لو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، کسی عالم کا ترجمہ آپ اٹھا لیں۔ حضرت زکریا اللہ کے سامنے دست بدعا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، رس مک گئی، طاقتاں ختم ہو گئیاں، واشتعل الراس شیبا، سر دے وال بھی چٹے ہو گئے۔ یار میں تھوڑا سا پنجابی کا ٹچ دیتا ہوں، کوئی خیبر پختونخوا کے دوست ایسے سمجھتے ہیں نا، سمجھ آ رہی سب کو بھائی؟ ورنہ تو مجھے بلوچستان والے اور علاقہ غیر کے لوگ فون کرتے ہیں، بھئی ہم فیس بک پہ آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ پنجابی شروع کرتے ہیں ساڑھے پلے ککھ نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جب ہم آپ کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں جب آپ پشتو بولتے ہیں تو ساڑھے پلے بھی ککھ نہیں پڑتا۔ مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں۔ یہ نبی ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، کیا کہتا ہے؟ رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانج ہے، طاقتہ کوئی نہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیہ۔ پہلے لفظی معنی کروں گا، پہلے ویسے معنی کروں گا، پھر آپ کو ایک معنی سناؤں گا، آپ کو لطف آ جائے۔ جو موعد لوگ ہیں نا، ان کے اندر جو گلشن توحید ہے نا، اس کو ایسا پانی دے کے جاؤں گا کہ سال تک وہ ہرا رہے گا انشاءاللہ۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ یہ مفسر معنی کرتے ہیں، میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں۔ مفسرین نے معنی کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے پسند کیا، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، یہ بے دعائے کی جو با ہے نا، یہ سببیہ ہے۔ اس با کا کیا معنی ہے؟ سببیہ۔ اور شقی کا معنی ہے بدبخت، شقی کا معنی بدبخت۔ حضرت زکریا کہتی ہیں مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی،
बुढ़ापा तारी हो गया, लेकिन मैं तुझको पुकार के और तुझसे मांगने की वजह से मैं बदबख्त नहीं हुआ, मैं बदबख्त नहीं हुआ। मैं क्यों बदबख्त हूँ जो तुझे पुकारता हूँ, बदबख्त तो वो है जो तुझे छोड़ के औरों को पुकारता फिरता। वलम मकुम बेदुआए करब, मौला बीवी मेरी बांझे, सिर दे वाल चिट्टे हो गए, ताकतां मुक गईयां, लेकिन तुझसे मांग के महरूम नहीं रहा, एक बेटा दे दे। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलामिन इस्मुहु यहया। करूं माना? अल्लाह ने फरमाया मेरा ज़करिया घट मंगी आई, ज़रफ दे मुताबिक मंगी आई, दामन दे मुताबिक मंगी आई, ते मैं रहमतां दे मुताबिक देना ही। तूने सिर्फ बेटा मांगा, मैं बेटा भी दूंगा, आसमान से नाम रख के दूंगा। वो बड़ा हो जाएगा तो उसके सर पे नबूवत का ताज भी पहना दूंगा। ये खालिक है, कादिर है, कदीर है, मुक्तदिर है, मुतसर्रिफ है। कहता है बेटा देंगे देंगे। अब इधर से आवाज सुनो, ये आजिज है, ये बंदा है, ये कहता है अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किन्ये। ये फर्क है खालिक और मखलूक में। वो कहता है देंगे, ये कहता है कैसे? अन्ना कैसे? मैं दूई शादी करांगा कैसे? ताकतें पलटेंगी कैसे? काला कजालिक, कजालिक का जो काफ है ये तशबीह का है, आम मुफस्सिर माना करते हैं। फिर मैं मौलाना हुसैन अली का माना करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। काफ तशबीह का बनाए तो माना करेंगे इसी तरह। अल्लाह ने फरमाया इसी तरह, तो जब हम कहते हैं इस तरह तो बताना पड़ता है जिस तरह, ये काम इस तरह हो गया जिस तरह वो हो गया। तो यहाँ अल्लाह क्या बताना चाहते हैं ज़करिया को? अल्लाह ज़करिया को कहना चाहते हैं तैन नहीं बनाया, तुझे नहीं बनाया, तू भी तो कुछ नहीं था, तो तुझे बना लिया, तो तेरा बेटा नहीं बना सकते? मौलाना हुसैन अली बोले रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं काफ तशबीह का नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल, काफ ले बयानिल, माना करेंगे यूं ही। अब माना क्या किया? यूं ही। अब आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, है तवज्जो आपकी? है तवज्जो? काफले बयानिल कमाल का क्या माना है? हज़रत ज़करिया कहते हैं मौला पुत्र किन्ये, मैं जवानी चढ़ांगा, दूई शादी करांगा, बेटा कैसे? अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे हो गए होवन, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, फिर बीवी बाज होवे, फिर तुम पुत्र देविए, इयो तो साडा कमाल है। यही तो हमारा कमाल है। काला कजालिक, तुम सब मांगत हो, तुम सब मांगत हो, तुम सब फकीर हो इल्लल्लाह। किसके दरवाजे के? मिल ऑनर है, वो भी फकीर है, उस मिल में मजदूर काम करता है, वो भी फकीर। यहां कोई वजीर आजम है, वो भी फकीर है। साढ़े को तो वजीर आजम आंदे ही फकीर ने, फकीर ही होते हैं, बस मांगने लग जाते हैं। दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाए।
फकीर होते हैं। तुम सब मांगा तो, खुदा के लिए मेरी बात को तवज्जो सुनना है, मैं इशारे कर रहा हूं। तुम सब फकीर हो, तुम सब गदा हो, एतबार नहीं आंदा। 120 साल दे ज़करिया नू पुत्र मंगदिया वेख, एतबार नहीं आंदा। हजरत याकूब नू रोंदिया वेख, एतबार नहीं आंदा। हजरत इब्राहिम नू अग दे विच वेख, एतबार नहीं आंदा। इस्माइल नू छुरी दे तल्ले वेख, जे एतबार नहीं आंदा ता आमना दे लाल नू बदर दी रात च वेख। तुझे पता चले कि वो किसके दरवाजे पे मांग रहे हैं, किसके। अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, तुम सब फकीर हो, तुम सब मांगत हो अल्लाह के दरवाजे। सारी रात मेरा आका उस बनाई गई झोंपड़ी में, छप्पर में, सर सजदे में रख के सारी रात रोता रहा था। किसके सामने? तुमने कहानियां घड़ी हैं, ये छू कर देने ते इंज कर छड़ देने ते छू कर देने ते इंज कर छड़। नबी पाक भी छू करते, लेकिन मेरा नबी तो सारी रात रो रहा है। किसके आगे? किसके आगे? मौला ये जो 313 लाया हूं ना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया, ये मेरी जिंदगी का गहना, ये मेरी जिंदगी की हट्टी भी ते खट्टी भी, ये मेरी जिंदगी का जेवर भी, इन्हें बना के लाया हूं। मौला अगर आज ये यहां काम आ गए ना तो फिर तू भी सुन, तेरी खालिस इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। मौला मदद कर। सारी रात पुकारा, सारी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं पैरा दे रहा था, जब भी मैं अंदर गया चादर गिरी हुई है, रो रहे हैं, मैं चादर दुरुस्त करता। सुबह के टाइम जब मैं अंदर पहुंचा, चादर गिरी हुई थी, आपकी हिचकियां बंधी हुई थी, तो मैंने पीठ पर हाथ रख के कहा, या रसूलल्लाह बस करो, हुण ते मैंने भी यकीन हो गया कि रब दी मदद आई के आई। आपके नारों की मैं कदर करता हूँ, मेरा मौजू ये नहीं है, वरना अज़मत सहाबा मेरा मन पसंद मौजू, मैं ज़रूर उस पर रोशनी डालता, लेकिन मेरा ये अपना मौजू जो है ये रह जाएगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह, बर्रे सगीर का बड़ा अजीम खतीब, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बातें भी अताए इलाही होती थी, सदरी। उनका एक मकूला आपको सुनाना चाहता हूं। शाह जी कहते हैं, जब मैं हदीस की किताबों में और शमाइल की किताबों में अपने नबी के हुस्न को पढ़ता हूं, जमाल को पढ़ता हूं, कमाल को पढ़ता हूं, औसाफ पढ़ता हूं, सिफात पढ़ता हूं, हसीन इतना कि लगता है 14वीं का चांद चमक उससे मांग के ले गया है। हसीन इतना, जमील इतना कि हजरत जाबिर कहते हैं, मैं घर से निकला तो 14वीं का चांद चमक रहा था, मैं उसके देखने में हुस्न में माब हो गया। चलता चलता मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने मस्जिद नबवी के सहन में भी एक चांद को देखा, जिन्होंने वहाँ पर चादर लिए रखी है जिसमें लाल रंग के डोरे हैं। फिर मैं कभी इस चांद को देखता, कभी उसे देखता, कभी इसे देखता, कभी उसे देखता, तो आखिर में मैंने फैसला किया कि वो जो आसमान का चांद है ना, वो तो चमक इनके चेहरे से मांग के लेके गया हुआ। मेरे नबी के खद्दो खाल, मेरे नबी की जुल्फें, मेरे नबी के होंठ, मेरे नबी के रुखसार, मेरे नबी की चाल ढाल, सुभान अल्लाह।
اور میرے نبی کے کمال بھی بڑے، جمال بھی بڑا ہے، پھر کمال بھی بڑے. پتھر سلام کرتے ہیں، جانور کلام کرتے ہیں. سب علماء بیان کرتے ہیں یار، قاضی صاحب نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہوگا، لیکن میں اسے اور رنگ میں بیان کرتا ہوں. ابو جال مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا ہے، کہتا ہے تو اللہ کا نبی ہے؟ میں نہیں مانتا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو جال میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. مٹھی والی چیز بتائے. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں. میرے نبی کے کمال ہیں، معجزے ہیں. ہجرت والی رات جا رہے ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا، دودھ بھی اور کھانے پینے کا سامان بھی. تو ایک خیمہ دیکھا تو فرمایا وہ خیمہ ہے، جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے ہیں، ویسے نہ دیا تو قیمتاً لیں گے، دودھ بھی لے لیتے ہیں. گئے، یہ خیمہ تھا ام معبد کا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئی، اس کا خامد بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان. میرے آقا نے کہا مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، کچھ چاہیے. ام معبد نے کہا تیرا جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن آج ہی گھر میں سامان کوئی نہیں، کوئی کھانے پینے کا. بکریاں بھی میرا خامد چرانے کے لیے لے گیا ہے، دودھ بھی تمہیں نہیں دے سکتی. تو ایک کونے میں ایک مریل سی کمزور سی لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا وہ بکری ہے نا؟ ام معبد نے کہا یہ مدت اسے دودھ دینا چھوڑ گئی، ایک قطرہ بھی اس کے تھنوں سے نہیں ٹپکتا، اسی لیے میرا خامد چرانے نہیں لے جاتا. فرمایا اگر اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں. کہا ضد کر رہے ہو، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، سوکھ چکی مدتوں سے، دودھ نہیں دیتے، لیکن تم ضد کرتے ہو تو سنبھالو برتن. میرے نبی برتن لے کے بکری کے قریب آئے. آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، زور سے کہو یار. جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہیں ہو مومن ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ کیسا مومن ہے؟ آپ میں نمازی بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نماز میں کمزور ہو گئے، کئیوں کے چہروں پہ سنت رسول ہے، کئیوں کے چہروں پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک نبی پاک سے تعلق اور محبت کا تعلق ہے، ہر مومن والہانہ محبت کرتا ہے. کیوں بھائی؟ نبی پاک میرے محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں. تو محبوب کی شان بیان ہو تو سچے محب کو خوش ہونا چاہیے، سچے محب کو خوش ہونا چاہیے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے. میں نے توحید پہ بھی جملے کہے ہیں، لیکن یہ میں عظمت مصطفیٰ پہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کی سبحان اللہ پہلے ساری سبحان اللہ سے اونچی ہونی چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ ہونی چاہیے اگر جملہ پسند آئے. میرے نبی برتن لے کر اس سوکھی مریل بکری کے قریب آئے، اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا. ام معبد کہتی ہے دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح سامن کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. خیمے کے سارے برتن بھر گئے. سارے برتن بھر گئے.
ابو معبد اس کا خامن جو شام کے ٹائم آیا، ایک تو دیکھا بھی برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، پھر اس نے خیمے میں بھینی بھینی سی خوشبوئیں محسوس کی۔ میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ کون آیا تھا؟ ام معبد نے تعارف کروایا میرے نبی کا۔ خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں وہ ساری عربی عبارت بھی نقل کی ہے، اور اردو میں نے کوشش کی ہے فصاحت و بلاغت کے سارے گوہر اکٹھے کر دوں، لیکن کہاں عربی اور کہاں اردو۔ عربی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے نبی کے ماتھے کا بتایا، آنکھوں کا بتایا، پلکوں کا بتایا، زلفوں کا بتایا، ہونٹوں کا بتایا، بول کا بتایا، خاموشی کا بتایا۔ اللہ اکبر کہتی ہے جب وہ چپ کر جاتا تھا نا، ایسے لگتا تھا کائنات چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی ہے، کائنات خاموش ہو گئی ہے۔ پھر اس نے آخر میں کہا وسیم قسیم۔ بس ان دو لفظوں میں جو اس نے تعارف کروایا نا میرے نبی کا، مزہ ہی آ گیا۔ کہتی ہے جو ہمارے خیمے میں مہمان آیا تھا نا، وہ اتنا خوبصورت تھا، اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ اے میرا جوش ویک کے سبحان اللہ آکھیا جی تو سمجھ بھی آئیے، سمجھ نہیں، جتنی بار دیکھو، جتنی بار دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں بہت خوبصورت ہو چیز، بہت حسین ہو، بہت جمیل ہو، دل کھب جائے، ایک دفعہ دیکھو، دو دفعہ دیکھو، تین دفعہ دیکھو، 4 5 6 7 8 10 20، بندہ دا اک گئے ہاں، دفعہ کرو، پھر وہ حسن باقی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ میں اکثر رات کو سفر کرتا ہوں، میں رات کہوٹے تھا، کہوٹے سے گھر چلا گیا، صبح 5 بجے گھر پہنچا، تو میں رات کو سفر کرتا ہوں واپسی کا، تو میں مختلف شہروں سے گزرتا ہوں، چکوں سے گزرتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں بے رات 2 بجے کا ٹائم ہے، اور ہمارے نوجوان موبائل کان سے لگا ہوا ہے، اور کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کسی پھٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے راتی 2 بجے اپنی اماں نال گل کر رہے ہیں، یہ ادھر پہ آتے ماں نال گل کر رہا ہے راتی 2 بجے، رات 2 بجے ادھر۔ اچھا یہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، وہ کلابے ملا رہا ہے، تیرا حسن، تیرا جمال، تیری آنکھیں، تیرا ہونٹ، تیری زلفیں، تیری چال، تیری ڈھال، تیری کمر، یہ وہ، بس رب نے پیدا ہی تین نہیں کیتا، بس وہ تعریفاں کر کر کے حسن و جمال دیاں۔ پھر جناب اس سے شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، جب شادی ہو کے وہ گھر آ گئی تو مہینے کے بعد کہتا ہے تو تے ڈین ہے، سارا عشق نکل، سارا عشق نکل۔ حسین کو کتنی بار دیکھو گے؟ 2 4 5 10 مرتبہ دیکھنے کے بعد آنکھیں تھک جائیں گی۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا وہ ایسا خوبصورت تھا، اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ کیا بات ہے میرے نبی کے حسن کی۔ اور آگے کہتی ہے اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے۔ یہ بھی تم نہیں سمجھو یار، جس طرف سے دیکھو، جس طرف سے دیکھو۔ بندہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے کو بتا رہا ہے میرے محبوب کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہونٹ جتنے خوبصورت ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں۔ ایک چیز خوبصورت، 2 چیزیں خوبصورت۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا اس کو جس طرف سے دیکھو
اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. میرا نبی کا جمال دیکھو پھر کمال دیکھو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہیں جب میں آپ کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، آپ کے اوصاف دیکھتا ہوں، صفات دیکھتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ اتنے عظیم انسان کے آگے سجدہ کر دے. یہ سجدے کے لائق ہے. اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، جمیل کوئی نہیں، با کمال کوئی نہیں. اس کے آگے سجدہ کر دے. میرا دل کہتا ہے. شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے یہ حسن والا، جمال والا، کمال والا، اوصاف والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھکا ہوا ہے. یہ حسین قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا وہ کون سا مسئلہ تھا؟ قائی صاحب نے کبھی آپ کو بتایا ہوگا، چلو ذرا تازہ ہو جائے گی بات اور کچھ نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی سن لیں گے. قرآن پاک میں کتنے مضمون ہیں جی؟ 114 صورتیں. صورتیں کتنی ہیں؟ مضامین کیا ہیں؟ انبیاء کی رسالت ہے کہ کوئی نہ، میرے پیارے پیغمبر کی نبوت ہے کہ کوئی نہ، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت، شان، ختم نبوت. بولتے چلے جائیے، ذرا میرے سامنے بولتے چلے جائیے، مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے آقا کی ختم نبوت ہے، نکاح، طلاق، خلا، وراثت، دیت، قصاص، بچے کو دودھ پلانا، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق. پورا تولو، پورا ماپو، سچ بولو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو. قیامت، جنت، جہنم. ایک عنوان تو میں نے جان بوجھ کے نہیں ذکر کیا، میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ، میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ قرآن میں ہے. میرے نبی کے یاروں کا قرآن بھرا پڑا ہے. میری خطبات بندیالوی کی جو 7ویں جلد ہے اس میں نے عظمت صحابہ پر قرآن کی 313 آیتیں پیش کی ہیں. اگر کوئی اور عالم محنت کرے اس کو آگے بڑھائے تو اور آیتیں بھی وہ نکال سکتا ہے. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں جن میں میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہیں، ان کی صداقت کے، امانت کے، تقوی کے، زہد کے، رب کی رضا کے، جنت کے پروانے کے تذکرے ہیں. بس ایک جملہ کہوں گا، یہاں کئی نوجوان ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو جیلم کے مرزا سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں. وہ جو جیلم کا مرزا ہے بڑی کتابیں دکھاتا ہے جی، بڑی تاریخ کی کتابیں پیش کرتا ہے جی، فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، طلحہ کے بارے میں یوں لکھا، عثمان کے بارے میں یوں لکھا، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. اے لاہور کے لوگوں اور نوجوانوں، میری ایک بات پلے باندھ لو، دل کی تختی پر لکھ لو میری بات. دنیا کا کوئی بندہ صحابہ کے معاملے میں تمہیں بدراہ نہیں کر سکے گا. بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھنا تاریخ تبری نے کیا لکھا ہے، نہیں دیکھنا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا البدایہ والنہایہ والے نے کیا لکھا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں. ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، خلقان نے کیا لکھا ہے،
علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں کیا لکھا ہے، یا صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے رب نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے، گندی مکھی نہیں بننا۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گو پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ تم متنفر کرنا چاہتے ہو صحابہ سے لوگوں کو، ان کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اے لوگوں، جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ایک طبقہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ واپس آ کے لوگوں سے کہتا ہے اور میری قسمت ویکھو جی، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا، میں وہ محراب ویکھ کے آیا، میں خندق دی جگہ ویکھ کے آیا، میں عہدہ میدان ویکھ کے آیا، میں مدینے کی فضاؤں میں آیا ہوں، میری قسمت دیکھو۔ تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ اس معاویہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے بھی کیا کرتا تھا، معانقے بھی کیا کرتا تھا۔ تو صرف جالیاں دیکھ کے آتا ہے تو کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں۔ اور جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ پانی پیا کرتے تھے، میرے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے، ان سے تو متنفر کرتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے لوگ تھے ایسے لوگ تھے۔ صحابہ کو کتابوں میں، علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے صفحات میں۔ رضی اللہ عنہم، زور سے بولو یار، زور سے بولو، رضی اللہ عنہم۔ یہ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ تراویحاں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ رات کو تہجد کیوں پڑھو گے؟ قربانی کیوں کرتے ہو؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ حج کیوں کرتے ہو؟ عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تسبیح کیوں رولتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے ان پہ تنقید کرتے ہو جن کے متعلق قرآن نے حتمی طور پہ کہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات، کیا بات ہے، اعد لہم جنات تجری تحتہا اعد لہم۔ میں نے توحید پہ بھی کچھ جملے اچھے کہے، بہت اچھے کہے، عظمت مصطفیٰ پہ بھی میں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا، عظمت صحابہ پہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، سب کو۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں قرآن پہنچا، توحید پہنچی، نبوت پہنچی، ختم نبوت پہنچی، دین کے ارکان پہنچے، احکام پہنچے، سب کچھ دین ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ صحابہ نہ ہو تو یہ کیسے پہنچ سکتا؟ اعد لہم جنات، یہ میرا مقولہ ہے، جو میں مقولہ بولنے لگا ہوں یہ کسی عالم نے نہیں کہا، کسی کتاب نے نہیں لکھا، یہ میرا مقولہ ہے۔ اعد لہم جنات تجری پہ بولنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا صحابہ کی عظمت پہ بندیالوی اچھا جملہ بول گیا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے میرے جملے کو سن کے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود
जन्नत को सहाबा की तलाश थी। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार। ये सारे मज़ामीन कुरान में मैंने गिन दिए। मेरी ताकत भी नहीं कि मैं मज़ामीन गिन सकूं। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं, और ये मैं यहीं पे मैं तकरीर ख़त्म भी करना चाहता हूं, बात जो आपको समझाना चाहता हूं, ये सारे मज़मून जो मैंने पढ़े हैं ये कुरान में हैं। 114 सूरतें हैं। आप यकीन करें, हम कुरान के तालिब इल्म हैं, हमने कुरान का मुताला किया है। अल्लाह ताला ने ये सारे मज़मून भी कुरान में बयान किए, लेकिन 80 सूरतें अल्लाह ने मसला तौहीद के लिए वक़फ़ कर दी। 80 सूरतों में एक ही आवाज़ लग रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। 80 सूरतों में एक ही आवाज़ लग रही है, माबूद है तो सिर्फ कौन है, इबादत के लायक है तो सिर्फ कौन है। 80 सूरतों में। हज़रत काजी साहब, मैं आपको एक मकूला सुनाना चाहता हूँ। ये आपके किसी उस्ताद ने नहीं सुनाया होगा, मेरे किसी उस्ताद ने नहीं सुनाया। हज़रत साहब की बात है, बात हज़रत साहब की, लेकिन हमने उस्तादों से नहीं सुना। न मैंने अपने वाले साहब से सुना, न हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह से सुना। अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, रहमत की बरकत बरसे। ये मुझे मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने बताया। बिल्कुल अनपढ़ था, ऊँट चराता था, ऊँट चराता था। हिंदू मजहब छोड़ के मुसलमान हुआ था 14 साल की उम्र में। मौलाना ने उसका नाम रखा था अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। वो बड़ी बातें मुझे सुनाया करता था हज़रत साहब की। जब मुझसे मुलाकात हुई तो उसकी उम्र 95 साल थी। हमारी मस्जिद के पीछे उसके बेटे रहते थे, वहाँ आके वो बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि वो कहता है कि मैंने एक दिन मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये जो नमाज में आखिरी दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, ए मैं ना पढ़या करा ना, मेरे बाप तो हिंदू हैं, माँ भी हिंदू, बाप भी हिंदू। तो हज़रत साहब ने कहा अल्लाह राज़ी थी भी पढ़या कर, बाबा आदम ते अम्मा हव्वा दी नीयत की थी कर। बाबा आदम अम्मा हवा दी नीयत की थी। काजी साहब जुमला बड़ा खूबसूरत है, फिर मज़ा ही आ गया भाई, क्या बात है। किसी उस्ताद हमारे नहीं बताया, जट ने बताया। कहता है मैं हज़रत साहब बैठे हुए थे, मैं करीब जाके बैठ गया तो हज़रत साहब ने कहा शेख अब्दुल्ला मैं तेन एक गल दसा। मैं आख्या जी दसो। फरमाया अल्लाह कुरान दियां सूरतां दे विच जो कुछ भी बयान करेंदा रावी ना मुकहंदा तौहीद पे यही। जब अल्लाह उसको ख़त्म करने पे आते हैं तो ख़त्म किस मसले पे आके करते हैं। फिर मैंने कुरान की सूरतों को पढ़ना शुरू किया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। फिर मैंने पढ़ा वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु फ़अब्दुहु। फिर मैंने सूरत काफ को पढ़ा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।